السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ کے شب و روز انشاءاللہ اچھے گزر رہے ہوں گے، اور بات کرنا تھا مجھے کہ ہم اپنا زندگی میں جو شب و روز گزارتے ہیں اس میں اسلامی عنصر اور ہماری ثقافت میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کاروبار کرنے میں، ہمارے سونے میں، ہمارے قول و فعل میں اسلامی عنصر نمایاں ہونا چاہیے۔ بات کرنے کے ٹائم پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے کہ آپ فون پر ہیلو بولتے ہیں، اس کی جگہ پر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول سکتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ اسکول سے آئے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنا چاہیے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ کو بھی اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے، اور جا کر کے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنا چاہیے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارا وہ دین سے بھرپور ہے اور خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر قول و فعل میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دنیا میں یہ ایک منفرد مذہب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فطری مذہب ہے، اور اس فطری مذہب کی جو دلیلیں ہیں وہ بہت شاندار ہیں، اور انسان کی عقل ان دلیلوں کو مانتی ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ حاضرین، بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ بات کرنا میں سچ ہونا چاہیے، اور دوسروں کے لیے خلوص اور محبت ہونی چاہیے، اور دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ چاہے وہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کہیں دیار غیر میں ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ جو ہے وہ اسلام سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ یوم الحساب میں، یوم قیامت میں یہ ہمارے لیے ایک اچھا شگون ہے، اور کم از کم ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اچھا چہرہ لے کر کے جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ہم کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ لیکن جو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کریں گے، تو وہ لوگ اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے ہمیں یوم الحساب میں، یوم القیامت میں ہمارے لیے مشکلیں آ سکتی ہیں۔ تو دوستو، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، دوستوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اخلاق کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نصیب لکھے ہیں، جو تقدیر لکھی ہے، وہ ہر انسان کے لیے الگ ہے، اور پیسے کی تقسیم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس پر راضی رہنا ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ کبھی کسی دوست کے پاس پیسہ کم ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہونا
ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا شیاطین کا شیوا ہے۔ زیادہ خواہشات زیادہ مشکلیں لے کر آتے ہیں اور کم خواہشات کم مشکلیں لے کر آئے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان مومن کے پاس کتنا سامان ہونا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے پاس اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اسی میں وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ پھر زندگی کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک اگر کمرے کے 2 دروازے ہوں تو ایک دروازے سے انسان داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے، ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے وہ نکل جائے، تو زندگی کی طوالت صرف اتنی سی ہی ہے۔ اور کسی کو حقیر مت جانو، تکبر سے، غرور سے بچیں۔ اس میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے، تو ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، زمین پر جا اور جا کر کے اپنے سے کم تر کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی جانور، کچھ بھی جو تمہیں اپنے سے کم تر لگتا ہے تو اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے حلقہ احباب میں گئے، دنیا میں گئے، جنگل میں گئے، پہاڑوں میں گئے، خاندانوں میں گئے، رشتہ داروں میں گئے، دوستوں میں گئے، بادشاہوں میں گئے، تو وہ پھر واپس خالی ہاتھ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ ہم کلام ہونے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے نبی، اے کلیم اللہ، تو خالی ہاتھ کیسے آیا؟ تو فرمانے لگا کہ میں نے پوری دنیا کا کونا کونا چھان لیا جہاں تک میری استعداد تھی، تو مجھے اپنے سے کم تر کوئی چیز ہی نہیں ملی، مجھے اپنے سے کم تر کوئی چیز ہی نہیں ملی، ایک بکری کا بچہ بھی میں نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ اگر تم ایک بکری کا بچہ بھی لے آتے اور مجھے کہتے کہ یہ مجھ سے کم تر ہے، تو میں نے اسی وقت تم سے تمہاری نبوت چھین لینی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکبر اور غرور کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تکبر جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبایا ہے، ایک چادر ہے، اس کو جو کوئی انسان ہلانے کی اور چھیننے کی اور اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ تکبر انسان کو انسان سے شیطان بناتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے اندر، زبان پر بھی اور دل میں بھی اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑے، تکبر سے پرہیز کرے۔ تکبر جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ اس میں ایک اور مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تو اس وقت بھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس عاجزی کا تحفہ ہے جو آپ کی صفت نہیں ہے، یہ انسانوں کی صفت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ میری باتیں کرنے میں اثر ہو اور آپ کو سمجھنے میں اثر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔